أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا علي بالقاسم المصطفى محمد على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال امام حسین علیہ السلام: موت فی عز خیر من حیات فی ذل. صلوات بر محمد و آل محمد. سب سے پہلے تو میں آپ تمام حاضرین اور جو موجودہ سامنے میرے حاضر ہیں اور جو آن لائن کی شکل میں سب حاضر ہیں، ان سب کی خدمت میں سلام اور ماہ محرم، ماہ اضحیٰ کی مناسبت سے تسلیت اور تعزیت پیش کرتا ہوں اور سب کے لیے دعا گو ہوں. ہمارا آج جمعرات درس اخلاق، ظاہراً درس اخلاق جی درس اخلاق ایک عالم دین با اخلاق شخصیت سے دیا جاتا ہے، لیکن بندے کو حکم ہوا کہ آج کچھ آپ بیان کریں، لہٰذا اسی کے سلسلے میں آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں. کیونکہ ماہ اضحیٰ ہے، ماہ ایام اضحیٰ، ماہ محرم ہے، ماہ سفر ہے. یہ نہضت کربلا، انقلاب کربلا جو ہم سب کے لیے ایک نمونہ عمل، اسوہ حسنہ ہے. کربلا صرف ایک انقلاب پر، ایک نہضت کا نام نہیں ہے، بلکہ کربلا اس انسان ساز یونیورسٹی کا نام ہے کہ جہاں انسانی طبقے کا ہر طبقہ، نسل انسانی کا ہر طبقہ اور ہر مذہب کے لیے اس میں درس موجود ہیں. صرف درس لینے والا ہونا چاہیے، کربلا کو سمجھنے والا ہونا چاہیے. کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ کربلا کا جو سب سے اہم پیغام ہے، سب سے اہم جو پیغام ہے وہ کیا ہے؟ آزادگی. آزادگی کا مطلب جیل سے رہا ہونے کا نام آزادگی نہیں ہے، کیونکہ جیل سے کتنے ہی جیل میں رہنے والے ایسے ہیں جو آزاد ہیں، اور کتنے ہی آزاد ایسے ہیں جو آزاد نہیں ہیں، غلام ہیں، فکر کے غلام، جو حق کے خلاف اٹھ رہی آوازوں کے خلاف نہ بول سکے، جو ظلم کے خلاف آواز نہ کھڑا کر سکے، اپنی آواز کو بلند نہ کر سکے، کھڑا نہ ہو سکے، بھلے ہی وہ جسمانی اعتبار سے آزاد ہو لیکن وہ آزاد نہیں ہے، فکری غلام ہے. اس لیے کربلا کا سب سے اہم درس ہے آزادگی. امام حسین علیہ السلام نے ایک جملہ فرمایا تھا، آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ اگر تمہارے پاس دین نہیں ہے تو کم سے کم آزاد تو رہو. اگر دین نہیں ہے تو آزاد تو رہو، آزادگی ہونی چاہیے. لہذا کربلا کو اگر انسان دیکھے تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ صرف مسلمانوں کے لیے درس ہے، کیونکہ امام حسین کا یہ جملہ کہ اگر دین نہ بھی ہو تو آزاد فکر تو رہو. انسان جب آزاد ہوگا، آزادگی اس کے پاس ہوگی، تو پھر وہ فرق نہیں کرتا کہ وہ کس مذہب کا ہے. اس کے سامنے اگر کچھ غلط ہو رہا ہے تو اس کا ضمیر گوارا نہیں کرے گا کہ وہ خاموش بیٹھ جائے. ظلم کے خلاف کبھی خاموش نہیں، اگر انسان آزاد ہے. ورنہ تو ویسے آزاد ہوں لیکن حق کے خلاف نہ بول سکیں، حق کے لیے نہ بول سکیں، ظلم کے خلاف نہ بول سکیں، تو ہم سب جانتے ہیں کہ ظلم کے خلاف نہ بولنا اور خاموش ہو جانا بھی ظلم میں شریک ہونے کے برابر ہے. جیسا کہ آج کل فرق نہیں کرتا کون سے مذہب کے ہیں، کیا ہیں، اگر جن کا ذمہ داری، جن کا حق یہ تھا کہ وہ حق بات لوگوں تک پہنچائیں اور وہ حق بات نہ پہنچا کر خاموش ہو جائیں بلکہ حق کے خلاف ہی اعتراضات کرنے لگیں، تو یہ آزاد بھلے ہی جیلوں میں نہ ہوں لیکن یہ آزاد نہیں ہے. کربلا کا سب سے اہم درس آزادگی ہے. کربلا کا سب سے اہم درس آزادگی ہے. آزادگی اگر انسان کے پاس ہو
تو بھلے ہی وہ امام حسین کو گھیر کے کربلا لایا ہو، اس وقت تک کا صبح عاشور سے پہلے تک کا سب سے بڑا مجرم کون تھا؟ حر۔ صبح عاشور سے پہلے تک سب سے بڑا مجرم کون تھا؟ حر تھا، لیکن کیونکہ وہ آزادگی رکھتا تھا، اس آزادگی نے اس کے اندر ایسا انقلاب برپا کیا کہ اس نے اسے سوچنے پہ مجبور کیا کہ میں کہاں ہوں، میں کس جگہ کھڑا ہوں۔ ان کا ایک جملہ جناب حر کا، آپ نے بڑا تاریخ ساز جملہ ہے وہ دیکھا سنا ہوگا کہ حر نے کیا کہا کہ میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے بیچ میں پا رہا ہوں، جنت اور۔ تو اب انسان جو آزادگی رکھتا ہے وہ راہ حق کو چنتا ہے، عقل سے فیصلہ کرتا ہے، پھر وہ نہیں دیکھتا کہ اگر میں اس راہ حق جو اس کو اختیار کر لوں گا تو میرے اوپر ظلم و تشدد ہوگا، مجھے قتل کر دیا جائے گا، میری آل و اولاد کو قتل، پھر فرق نہیں کرتا۔ اس لیے کہ عزت نفس، شرافت نفس کی قیمت جان سے کہیں زیادہ ہوتی ہے، ہر حال میں، ہر صورت میں شرافت انسانی جان سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے، جان سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے۔ انسان کے اندر اگر ضمیر اس کا بیدار ہے تو اپنی شرافت کو، اپنی انسانیت کو معمولی قیمت پہ نہیں بیچے گا۔ لہذا کربلا ایک یونیورسٹی کا نام ہے، لہذا میں نے اسی مناسبت سے کہ کربلا سے جو اہم ترین دروس اور درس ہمیں ملتے ہیں، ان کچھ دروس کی طرف میں یاد دہانی کروں گا اور اپنے آپ بھی اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کروں گا اور آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو سب سے پہلا مولا امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں موتن فی عز خیر من حیات فی ذل، بڑا مشہور جملہ ہے، آپ نے سنا ہوگا جی، عزت کی موت ذلت کی زندگی سے بہتر ہے۔ انسان زندہ ہو لیکن عزت کے بغیر وہ ذلت میں جیے، دنیا بھر کی لعنتیں ہوں، دنیا ان کو برا کہہ رہی ہو جی، تو وہ زندگی ہیچ ہے، عزت کی موت مر جائیں وہ بہتر ہے۔ آج کے زمانے میں سب سے بڑا جیتا جاگتا مثال اپنوں میں چھوڑیے، نارملی طور پہ دیکھا جائے میڈیا کا کردار دیکھیں، میڈیا کے بارے میں آج کل آپ سب جانتے ہیں لوگوں کی کیا رائے ہیں۔ ہر آزاد انسان، آزادگی رکھنے والا، چاہے وہ مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو، کس نگاہ سے دیکھ رہا ہے میڈیا کو؟ اس زندگی سے زندہ بھی ہیں، وہ آزاد بھی ہیں یہ، لیکن یہ زندگی ہیچ ہے، ذلیل و رسوائی کے ساتھ، ذلت و رسوائی کے ساتھ، ظلم کے خلاف خاموش رہ جانا، بلکہ ظلم کا ساتھ دینے کے ساتھ رہنا اور ذلت کے ساتھ جینا، اس سے کہیں بہتر ہے کہ انسان عزت کی موت مر جائے، عزت سے رہے، موت آ جائے تو پھر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس لیے کہ ذلیلوں کا کبھی تاریخ میں نام نہیں آتا ہے، نام زندہ رکھتا ہے انسان کی شرافت انسانی۔ انسان کے اندر ہو سکتا ہے میرا مذہب اسلام ہے، کسی اور کا مذہب کوئی اور ہے، مذہب الگ ہو سکتے ہیں، لیکن انسانیت تو باقی سب کے اندر موجود ہے۔ اگر انسانیت موجود ہے تو پھر فرق نہیں کرتا کون سے مذہب کا ہے۔ اس لیے کربلا ہم اگر اٹھا کے دیکھیں تو کربلا نے جو ہمیں درس دیا ہے اس میں کیا ہے؟ سب سے پہلا حریت و آزادگی، حریت اور آزادگی۔ انسان اگر حریت رکھتا ہے، آزادگی رکھتا ہے، تو پھر جناب حر سے حر علیہ السلام بن سکتا ہے، حر سے حر علیہ السلام بن سکتا ہے کہ امام حسین کو گھیر کے لایا تھا، لیکن اس کے اندر شرافت انسانی باقی تھی، شرافت انسانی باقی تھی، اس لیے رائے حق کو۔ تو اس کا مطلب اس سے ایک پیغام یہ بھی ملتا ہے کہ انسان کے لیے توبہ کے راستے ہر وقت تک کھلے ہیں، ہر وقت آخری لمحے تک توبہ کے دروازے کھلے ہیں کہ وہ توبہ کر کے راہ حق پہ آ جائے تو پھر وہ حر علیہ السلام بن سکتا ہے۔ یہ جناب حر کی زندگی ہمیں کیا پیغام دیتی ہے کربلا سے؟ کہ پیچھے کیا تھا میں یہ فرق نہیں کرتا، اب کیا ہوں میں یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ فرق کرتا ہے پہلے کیا تھے۔ ورنہ آپ دیکھیں امام حسین علیہ السلام کا ان کربلا کے لیے اپنے ساتھیوں کا انتخاب کرنا اس طریقے سے انتخاب کیا کہ جو صالح، نیک اور خلوص دل رکھتے تھے وہی باقی تھے، باقی تو چاہنے والے تو بہت سے تھے جنہوں نے کوفے میں بھی خط لکھ کے بلایا تھا، یا بہت سے ایسے تھے جو بعد میں ان کربلا کا بدلہ لینے کے لیے کھڑے ہوئے، لیکن وہ کربلا میں نہیں تھے۔ کربلا میں کون تھے؟
کربلا میں وہی تھے جو حریت اور آزادگی پسند تھے اور جنہیں ٹائم پر فیصلہ لینا آتا تھا، جن کی بصیرت، چشم بصیرت زندہ تھی۔ ورنہ بہت سے لوگوں نے فیصلہ لینے میں دیری کی۔ ایسا نہیں ہے کہ امام کے چاہنے والے صرف 72 تھے جو کربلا میں تھے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تاریخ اٹھا کے دیکھیں کتنے تھے، کتنے چاہنے والے تھے، اور اگر نہیں تھے تو پھر قیام امام حسین کے بعد، کربلا کے بعد کتنے قیام ہوئے ہیں، آپ اٹھا کے دیکھیے۔ اسی بات کے اوپر موضوع سرچ کیجیے، آپ اسی کے اوپر تحقیق ریسرچ کیجیے کہ کربلا کے بعد انجام پانے والے انقلابات جو کہ کربلا کے انتقام کے نام سے، قیام توابین، قیام مختار، کتنے قیام، قیام زید، کتنے قیام ہوئے ہیں۔ اور خالی کربلا کے فوراً بعد نہیں، آخر میں چھٹے امام تک، ساتویں آٹھویں، ہر امام کے زمانے میں کھڑے ہوئے۔ تو کیا وہ چاہنے والے نہیں تھے؟ چاہنے والے تھے، لیکن کیا ہوا؟ کہتے ہیں نا کہ امام سے آگے بڑھ جانے والا بھی ہلاک ہوتا ہے، پیچھے رہ امام، وقت پہ فیصلہ لیا جاتا ہے۔ جب امام وقت موجود ہو تو پھر سوچا نہیں جاتا کہ میں، میری اولاد، میری نسل، میرا مال، میرا گھر، میری دولت۔ جی بصیرت اسی کو کہتے ہیں، چشم بصیرت اسی کو۔ تو کربلا کا سب سے پہلا اور اہم درس ہے حریت، جی، اور ظلم کے خلاف۔ اور جب انسان کے اندر حریت ہوگی تو وہ ظلم کے خلاف کھڑا ہوگا۔ جی امام حسین کیا کہتے ہیں؟ اگر دین نہیں رکھتے تو کم سے کم آزادگی رکھتے رہو، آزادگی رکھنی چاہیے، آزاد منش، آزاد صفت انسان بنو۔ جی دوسرا اہم پیغام کربلا سے جو ہمیں کربلا دیتی ہے وہ کیا ہے؟ عزت و کرامت انسانی۔ جیسا کہ میں نے ابھی اشارہ کیا، عزت اور کرامت انسانی کا سودا نہیں کرنا چاہیے۔ عزت، انسان جس کے پاس کرامت و عزت انسانی ہے وہ جان تو داؤ پہ لگا سکتا ہے، اپنی شرافت انسانی کو داؤ پہ نہیں لگائے گا۔ اور جب بازار میں قیمت لگے جان کی اور عزت نفس کی تو غیرت دار انسان جان دینا بھلا کرے گا، یعنی راضی ہوگا، جان دینے پہ راضی ہوگا، عزت نفس نہیں بیچے گا، وہ شرافت انسانی نہیں بیچے گا وہ۔ اب یہ کہ جو کربلا ہمیں کرامت اور عزت نفس کا درس دے رہی ہے، کیا اس میں مذہب کا کوئی لینا دینا ہے؟ کرامت انسانی تو ہر انسان میں ہوگی نا، جو انسان ہے اس میں کرامت اور شرافت انسانی ہونی چاہیے، غیرت ہونی چاہیے، چاہے وہ کسی بھی ہندو مذہب کا ہو، جی عیسائی مذہب کا ہو، یہودی مسلک کا ہو، کسی بھی مسلک کا ہو، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، انسان تو ہے۔ کیا ہم شرافت انسانی کو داؤ پہ لگا دیں گے معمولی معمولی چیزوں پہ؟ بات معمولی چیزیں تو چھوڑی، جب جان کے ساتھ شرافت اور کرامت انسانی پہ آ جاتی ہے تو انسان کی قیمت، کرامت انسانی کی قیمت جان سے کہیں زیادہ قیمتی ہوتی ہے۔ کربلا نے ہمیں دکھایا کہ جب بات ذلت و رسوائی برداشت کرنے کی آئی، یزید نے کیا کہا؟ میں تمہیں دو باتوں پہ، یا تو موت یا تسلیم، یا موت یا بیعت، اسی دونوں چیزوں کے درمیان تو اختیار دیا تھا امام کو۔ تو امام نے کیا کہا تھا کہ یزید نے مجھے، ظالم ابن ظالم نے مجھے دو چیزوں کے درمیان اختیار پہ چھوڑا ہے، یا تو میں شہادت لے لوں، قتل ہو جاؤں، مارا جاؤں، یا میں ذلت کو اپنا لوں۔ اور کیا کہا تھا جملہ؟ ہیہات منت ذلہ۔ ایسے لوگ سمجھ لیں، جان لیں کہ ذلت تو ہم کبھی اختیار نہیں، مرنا پسند ہے، مرنا گوارا ہے۔ شرافت انسانی پہ جب بات آتی ہے تو راہ خدا میں جان، اپنی جان ہی دینا نہیں بلکہ اپنی آل و اولاد، اپنی ناموس کو قید و بند، بے مخنع و چادر بھی اگر چلی جائیں تو شرافت انسانی داؤ پہ نہیں لگائی جاتی ہے۔ جی شرافت انسانی کی قیمت کہیں زیادہ ہے، اس کا مرتبہ، اس کی قیمت، یہ درس ہمیں کربلا سے ملتا ہے۔ لہذا اگر ہم کسی معاشرے میں اور سماج میں رہ رہے ہیں تو ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ شرافت انسانی کے کیا تقاضے ہیں، کیا ہمارے اندر عزت نفس، غیرت باقی ہے؟ اگر غیرت باقی ہے تو ہمارے سامنے اگر کوئی غلط ہو رہا ہے تو ہم خاموش نہیں رہ سکتے۔ ہمارے سامنے اگر ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں ہماری مائیں بہنیں بے پردہ ہیں، یا ہماری ماؤں بہنوں کی بھی یہ ذمہ داری ہے، اگر شرافت نفس اور غیرت باقی ہے تو کیا ہے، وہ اس کے خلاف بولیں گے، اس کے خلاف کریں گے، اس کی اصلاح کی کوشش کریں گے، ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ افسوس کا مقام یہی ہے کہ ہماری ماؤں بہنوں نے، خواتین نے اپنے آپ کو مردوں سے پیچھے دھکیل لیا ہے، اپنے آپ کو پیچھے، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پیچھے کر دیا گیا، پیچھے کرا نہیں گیا، آپ نے اپنے آپ کو پیچھے کر لیا ہے۔ ورنہ کربلا کا ایک درس یہی ہے، کربلا کا ایک درس یہی ہے۔ قیام انقلاب کربلا میں
خواتین کا کردار کیا مردوں کی مدد ہے یا مردوں کے کاندھا پہ کاندھا ہے؟ جناب زینب کو امام حسین کی یہ نہیں کہا گیا کہ ان کے مشن میں ان کی مدد کی ہے، بلکہ شریکت الحسین کہا گیا ہے۔ کیا کہا گیا ہے؟ شریکت الحسین، یعنی اگر جناب زینب کے کردار کو کربلا سے نکال لیں تو کربلا کیا بچتی ہے؟ کربلا کیا بچتی ہے؟ کچھ نہیں۔ کربلا صرف ہو سکتا ہے کہ تاریخ میں کبھی کہیں ملتی ہی نہیں، یا ملتی بھی تو بس اس صورت میں ملتی کہ ایک بیابان میں کچھ جنگ ہوئی تھی، کچھ مارے گئے تھے، کسی نے مارا تھا، کس نے مارا تھا، کیوں مارا تھا، کس بات پہ مارا، کوئی بات نہ پہنچتی اگر جناب زینب نہ ہو۔ اس لیے فارسی کا ایک شعر ہے، کربلا دو بابا، کربلا دو حصوں کا نام ہے، ایک کو جناب امام حسین نے فتح کیا، ایک کو جناب زینب نے فتح کیا۔ جناب زینب کو اگر نکال دیا تو خواتین کا کردار کربلا میں کیا درس دیتی ہے کہ عورتیں، خواتین مردوں سے پیچھے نہیں ہیں بلکہ مردوں کی شریک ہیں، مردوں کی۔ اب اس بات پہ مت بیٹھے آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ آن لائن جوائن مائیں بہنیں جوائن ہیں، اپنے آپ کو مردوں سے پیچھے نہیں بلکہ شانہ بشانہ جانیے۔ جناب زینب کا کردار ہمیں یہ سکھاتا ہے، جناب زینب کا کردار ہمیں کربلا کے اندر یہ سکھاتا ہے کہ ذمہ داری صرف امام حسین کے کاندھوں پہ نہیں تھی دین کو بچانے کی، بلکہ برابر سے تھی، برابر سے تھی۔ اگر امام حسین نے شہادت دے کے، دین کو شہادتوں کی ضرورت تھی، انہوں نے شہادتیں دی، تو امام جناب زینب نے ان شہادتوں کو لوگوں تک پہنچایا اور اس نہضت کو، اس انقلاب کو آج تک باقی رکھا۔ تو عورتیں، خواتین پیچھے نہیں ہے۔ کربلا کا ایک درس کیا ہے کہ انقلاب کربلا کی حفاظت میں خواتین کا کردار، خواتین کا۔ اب عورتیں اس بات کی منتظر نہ بیٹھی رہیں کہ کربلا کا جو پیغام ہے وہ مرد پہنچائیں گے، پھر ہم ان کو سنیں گے اور اپنے آپ پہ عمل کریں گے۔ نہیں، آپ سننے پہ مت بیٹھیے، آپ سننے پہ مت بیٹھیے کہ مرد لوگ بیان کریں گے آ کے تب ہم اس کو سنیں گے۔ نہیں، کربلا ذمہ داری کا نام ہے اور وہ ذمہ داری برابر کی ہے، جتنی امام حسین علیہ السلام کی تھی اتنی ہی جناب زینب کی تھی۔ بلکہ آپ اگر یہ الفاظ دوسرے الفاظ میں یہ کہا جائے تو شاید غلط نہ ہوگا کہ جناب زینب کی ذمہ داری امام حسین سے زیادہ تھی یا نہیں؟ خود امام حسین کا وہ جملہ یاد ہے جب وقت آخر امام سجاد علیہ السلام سے ملنے آئے تو کیا کہا تھا جناب امام سجاد نے؟ پھوپھی اماں کہ بابا کیا ہوا؟ کہ میں مرنے جا رہا ہوں۔ تو کیا کہا؟ کہ بابا علی اکبر کیا ہوئے، چچا عباس کیا ہوئے، قاسم کیا ہوئے؟ تو کیا کہا کہ اتنا سمجھ لو مردوں میں تمہارے اور میرے علاوہ کوئی باقی نہیں ہے۔ تو امام سجاد نے کیا کہا؟ پھوپھی اماں ایک تلوار، ایک عصا لا دی۔ امام سجاد کے اس جملے نے ہمیں کیا درس دیا کربلا نے؟ جب امام وقت پہ وقت آ جائے تو پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ میں مریض ہوں، میں اٹھ نہیں پاؤں گا، میں چل نہیں پاؤں گا، میرے بیوی بچوں کا ساتھ ہے، میرے گھر کا اخراجات میرے ذمے ہیں، میں یہ مجبوری ہے میری۔ ایسا ہوا ہے کربلا میں؟ نہیں ہوا۔ کربلا جاتے وقت کتنے لوگ امام سے پیچھے اسی لیے چھوٹے کہ ان سے جب ان سے کہا چلنے کے لیے تو انہوں نے کہا مولا میرے اوپر ذرا قرض ہے تھوڑا، وہ اتار کے تب آؤں گا۔ جی، ایک نے کہا کہ وہ مولا وہ میں تو ذرا بزی ہوں، مصروف ہوں، ذمہ داریاں ہیں، میں اپنی گھوڑا اور تلواریں آپ کو دے دے کو تیار ہوں، آپ وہ لے لیجئے، میں اس سے مدد کر دوں گا آپ کی۔ تو مولا نے کیا کہا تھا؟ ہمیں تمہارے مال اور دولت کی مدد نہیں چاہیے، ہمیں تمہیں مال اور دولت کی۔ امام کو امام وہاں پر اپنی مدد کے لیے نہیں لا رہے تھے لوگوں کو، امام وہاں پر اپنی مدد کو نہیں لا رہے تھے لوگوں کو، ورنہ اگر مدد کو لاتے تو سینکڑوں لوگ جمع کر لیتے آپ۔ وہاں امام لوگوں کو ان کی مدد کے لیے بلا رہے تھے کہ آؤ میں تمہاری مدد کروں، آؤ میں تمہیں اس دنیا سے چھٹکارا دے کے تمہیں حیات جاویدانی تک لے جاؤں، آؤ تمہیں میں جنت لے جاؤں۔ جی، اور پھر دیکھیے امام حسین نے جن لوگوں کو چنا ان لوگوں کی جنت کا صرف وعدہ نہیں کیا شب عاشور، بلکہ جنت کے مرتبے بھی اور مقامات بھی دکھا دیے۔ دکھائے کہ نہیں دکھائے؟ بے اجاز امامت کہ جاؤ چراغ بھی بجھا رہا ہوں، اگر شرم آ رہی ہو تو چراغ بجھا رہا ہوں، جاؤ چلے جاؤ، جنت کا وعدہ میرا۔ مقام ہمیں بتائیے کیا آج ہم ان کربلا والوں جیسے، اگر ہم یہ زیارت میں پڑھتے ہیں کہ کاش ہم ان کے ساتھ ہوتے تو ان کے ساتھ فوزا فوزن عظیمہ، یہ جملہ جب کہتے ہیں کیا صرف زبانی کہنے سے چلے گا، یا پھر ہم اپنے اندر سوچیں کہ اگر امام وقت ہمیں بلائیں کیا ہم ایک دم پہنچ جائیں گے؟ کیا ایک دم چھوڑ دیں گے سب کچھ اپنی دنیا داری؟ کیا ہم
اپنے گھر بار کو، اپنے بیوی بچے کو چھوڑنے کو تیار ہیں؟ حالات تو یہ ہیں کہ بیوی بچے تو چھوڑے، ہم اپنا موبائل چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں جی، ہم اپنا موبائل چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں دنیا داری میں سے، ماں باپ اعلی اولاد تو بہت دور کی بات ہے۔ کیا ہم ریڈی ہیں کہ امام ابھی ہمیں بلائیں، ہم سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بس یہاں بیٹھے جیسے ہی کہا چلیے، اتنا کر سکتے ہیں؟ یا ہم ابھی سوچیں گے ذرا امی کا سوچ لوں، بھائی بہنوں کا سوچ لوں، اس کا سوچ لوں، اس کا سوچ لوں، کپڑے چینج کر لوں، یہ کر لوں، وہ کر لوں؟ یہ ہمیں دیکھنا ہے۔ کیا اگر ہم اس میں فیل ہو رہے ہیں اپنی ہی نگاہ میں کہ نہیں جی ہم رک جائیں گے، سوچنے پہ تھوڑا سوچیں گے، تو سمجھ لیجئے پھر جو ہم وہ کہتے ہیں کیا ہے کہ کاش ہم تمہارے ساتھ کیا ہے ہوتے فافوزہ فوزن، تو اس کا مطلب جھوٹ کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب ہم جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ اور اگر ہم اٹھنے کو تیار ہیں تو پھر ہم یہ دیکھیں کہ کیا ہمارے اندر اتنا ایمان اور اتنا اعتقاد ہے امام سے کہ اگر وہ ہمیں یہ کہیں کہ بھائی تمہیں مرنا ہے، آپشن نہیں دیا جا رہا کہ جنگ کرو گے تو بچ بھی سکتے ہو اور ہو سکتا ہے شہادت بھی ہو، نہیں، مرنا ہی ہے، ایک ہی آپشن ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہم اپنے آپ کو راضی ریڈی رہیں، آمادہ ہیں اس بات پہ؟ اور اگر آمادہ ہیں تو کیا کہیں ایسے تو نہیں کہ اگر ہم سے امام، جب ہم ریڈی ہو جائیں ہمارا امام جذبہ، ہم یہ دل میں سوچ لیں گے کہ امام شاید ہمیں آزما رہے ہیں، آزمائش پوری ہو جائے گی اور وہ ہم سے جنت کا وعدہ کر کے جنت دکھا دیں گے، کیا ہم پھر بھی قتل ہونے کو تیار ہیں یا نہیں؟ اب جنت دکھ گئی، ٹھیک ہے بھائی، جنت اسی کے لیے تو سب کچھ ہے، لیجیے اب تو جنت دکھ گئے، مولا اب جا کے ہی کیا کریں گے، ٹھیک ہے جلدی سے، کہتے ہیں نا جلدی سے منہ چھپا کے نکل لو کونے سے۔ کربلا میں شب عاشور جب اصحاب کو چھانٹا، سب کو بہار سے ہی چھانٹتے ہوئے لائے، پھر آخری مرحلہ جب رہتا ہے نا چھانٹنے کا، وہ مرحلہ شب عاشور تھا کہ اب بھی اگر کوئی ایسا ہے جو چلا جائے، امام حسین نے شب عاشور اپنوں کو جمع کر کے چراغ بجھا کے یہ عمل کر کے دکھایا کہ اگر اب بھی غیروں میں کا ہمارے اندر موجود ہے تو یہاں سے چلا جائے۔ اور عصر عاشور آخری لمحات میں حل من ناصر کی صدا بلند کر کے یہ عمل کر کے یہ ظاہر کر دیا، یہ بتا دیا کہ کہیں اگر دھوکے میں یا انجانے میں کوئی ہمارا ان میں ہے تو وہ واپس آ جائے، اگر اب بھی کوئی باقی ہے تو میں اب بھی بخشوانے کو تیار ہوں، آ جائے۔ تو یہ دو عمل ہیں آپ کے، دیکھیں آپ نے مولا کے، ایک شب عاشور لوگوں کو بھیجنا اور ایک عصر عاشور لوگوں کو بلانا، دو متضاد عمل ہے نہیں، یہ دو ایک دوسرے کا اپوزٹ عمل ہے نہیں ہے۔ اگر مولا کو شب عاشور بھیجنا ہی تھا تو عصر عاشور بلا کیوں رہے ہیں مدد کے لیے، مدد کے نام پہ؟ اور اگر مدد کو بلانا ہی تھا تو شب عاشور چراغ جلا کے بھیج کیوں رہے تھے؟ کبھی سوچا ہم نے اس بات پہ غور کیا؟ مولا بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر جو ہم میں ہونا چاہیے وہ نہیں ہے، ان میں کا کوئی ایسا شامل ہے ہم میں سے تو وہ چلا جائے جی، اور اگر ہم میں ہونا چاہیے لیکن ابھی وہ اس طرف ہے تو آخری لمحوں میں عصر عاشور حلمین کی صدا بلند کر کے یہ اعلان کر دیا کہ اب بھی موقع ہے، حسین کشتی نجات ہے، آ جاؤ، میں ابھی بھی تمہیں نجات دے دوں گا۔ سمجھ میں آئے؟ جناب حر صبح عاشور آئے تھے، پناہ ملی یا نہیں؟ معافی ملی یا نہیں؟ یا شرط و شروط کے ساتھ معافی ملی یا بغیر قید و شرط کے معافی ملی؟ بغیر قید و شرط کے ملی نا، جب کا مولا کیا مجھے بھی معافی مل سکتی ہے؟ تو امام نے کیا کیا؟ کھڑے ہو کے گلے لگایا، کھڑے ہو کے نہ صرف گلے لگایا، گلے تو جب لگایا جب آ گئے، پہلے کیا کیا؟ جب جناب حور ادھر سے چلے تو ادھر سے کیا کہا؟ اکبر آگے بڑھو، چچا حور آ رہے ہیں، چچا کیا ہم میں اتنا جذبہ ہے کہ امام وقت کہیں اور ہم ایسے انسان کو جو ہمارے ہی باپ کو گھیر کے لائے، ہم پہ ہی ظلم و ستم کرے، اس کو ہم چچا کہہ دیں؟ اس کو آج ہم سوچ لیں اپنے آپ کو، ایک مجتہد جب ہم سے کسی کام کو کہتا ہے وہ ہماری طبیعت کے اور ہماری رسم و رواجات کے خلاف ہے، ہماری رسم و روایات کے خلاف ہے، کیونکہ ہم ایک زمانے سے یہ کام کرتے آ رہے ہیں، امام جناب قاسم کی مہندی نکالتے آ رہے ہیں، اب اس کے خلاف اگر کوئی بول دے گا تو مجتہد ہی کیوں نہ ہو، پھر دیکھیے مجتہد کے خلاف کیسے کھڑے ہو جائیں گے ہم لوگ، پھر ہم مجتہدین تک کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے، علماء تک کے خلاف، کیونکہ یہ ہماری رسم و رواج کے خلاف بات جا رہی ہے، بھلے ہی وہ ہماری رسم و رواج غلط تھی لیکن نہیں۔ کیا ہم ایسے ہیں کہ امام آئے اور ہم سے کہیں کچھ بھی اور ہم
توڑ دیں کہ ہاں جی مولا جو آپ کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے۔ تو کربلا کا ایک درس عزت و کرامت انسانی، اس لیے کہ عزت و کرامت انسانی جس کے اندر ہوگی وہ ظلم کے خلاف کھڑا ہوگا۔ وہ تیسرا درس جو کربلا، درس گاہ کربلا سے ہمیں ملتا ہے، وہ معاشرے کو آگاہی بخشنا، معاشرے کو بیدار کرنا، معاشرے کی اصلاح کرنا، معاشرے کی اصلاح۔ مولا امام حسین علیہ السلام سے جب نکل رہے تھے کربلا مدینے سے خارج ہو رہے تو کیا کہا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انی لم اخرج بطرن ولا ظالمن ولا، کیا کہا کہ میں، کیا کہا، نہ تو میں ظلم کرنے کے لیے نکل رہا ہوں جی، نہ ہی خراب کا، بلکہ انما خرجت لطلب اصلاح فی امت جدی، میں اپنی نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کربلا ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم اگر کربلا کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو پھر ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم معاشرے کی اصلاح کے لیے کھڑے ہوں۔ اگر ہمارے اندر یہ جذبہ کربلا سے نہ پیدا ہو کہ ہم ہر ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کی ہمارے اندر جذبہ نہ آئے، معاشرے کی اصلاح کا جذبہ ہمارے اندر نہ آئے، تو سمجھ لیجئے کہ ہم نے کربلا کو صرف رسم مانا ہے، رسمی طور پہ منایا ہے، کربلا کو سمجھنے کی، جاننے کی کوشش نہیں کی۔ ورنہ یہی جملہ کہ میں اپنے، سمجھ میں آیا، جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں۔ تو اب یہ ہر خاتون، اب یہ مت کہہ دیجیے گا کہ یہ تو مردوں کی ذمہ داری نہیں، میں نے ابھی کیا کہا، عورت اور مرد کی، عورت مرد کے مددگار نہیں، اس کی شریک ہے ذمہ داریوں میں، دین پہنچانے کی ذمہ داریوں میں عورت مرد کی شریک ہے۔ شریکت الحسین کہا گیا جناب زینب کو۔ آپ بتائیے کہ کیا جناب زینب کے کردار کو نکال دیں تو کیا کربلا بچتی ہے؟ گویا ایسے ہی ہے جیسے روح نکال لی، جیسے، لہذا میری ماں بہنوں سے گزارش ہے اپنے آپ کو مردوں کا مددگار مت سمجھیے گا بلکہ شریک سمجھیے گا۔ جتنی ذمہ داری مردوں کی ہے اتنی ہی ذمہ داری عورتوں کی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ مرد تو مردوں میں دیکھیں گے، عورتوں میں تو دیکھنے نہیں جا رہے کون کیا کر رہا ہے، اور آپ اپنے عورتوں کی مجالس میں، پروگرام میں ہیں اور آپ کے سامنے غلط ہو رہا ہے اور آپ خاموش ہیں، تو سمجھ لیجئے گا کہ پھر ہم نے جناب زینب سے کچھ نہیں سیکھا، جناب زینب کو ہم نے آئیڈیل نہیں مانا۔ جناب زینب کی جب بات آئی، کربلا کا ایک درس یہی ہے، حجاب، کربلا کا ایک درس، ایک چوتھا درس ہے حجاب۔ آپ دیکھ لیجئے، کیا جناب زینب اور اہل حرم کو نہیں پتا تھا کہ ہمارے مقنے اور چادریں چھینی جائیں گی؟ پتا تھا نا، پتا تھا، یہ بھی پتا تھا رسی باندھی جائیں گی، یہ بھی پتا تھا، سب پتا تھا، یہ بھی پتا تھا کہ لوگ کیسے ہیں کہ ہماری کوئی بات مانیں گے نہیں، لیکن آپ بتائیے جگہ جگہ پردے کا مطالبہ کیا یا نہیں کیا؟ پردے کا مطالبہ کیا نہیں کیا؟ ہمیں چادر دے دو، ہمیں پردہ دے دو۔ یاد ہے زریر نامی ایک شخص جو چاہنے والا تھا بالابک میں، یا بالابک سے آگے کی منزل پہ، شام سے نزدیک والی منزل میں، وہ دیکھتا ہے کہ وہ ایک تاجر تھا، اس نے دیکھا کہ لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، تو اس نے کہا کہ یہ کیسی خوشیاں منائی جا رہی ہیں؟ کہا کہ یہ باغیوں کو لایا جا رہا ہے، باغیوں کو۔ تو جب پتہ لگا کہ کون ہے، امام حسین اور اہل بیت کا گھرانہ ہے، تو کیا کیا اس نے؟ چوتھے امام کے پاس گیا، دکھا مولا میں آپ کا چاہنے، تو مولا نے اسے دیکھا کہ سب خوشیاں منا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، یہ بندہ جوان رو رہا ہے کھڑا ہوا، تو مولا نے کیا کہا امام سجاد نے، جوان یہ سب خوشیاں منا رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں، تم رو رہے ہو، خیریت؟ کہا کہ مولا کاش میں نے یہ دن نہ دیکھا ہوتا، میں آپ کا چاہنے والا ہوں، کاش میں یہاں نہ آتا۔ کہ مولا کوئی فرمائش ہو تو بتائیے۔ تو مولا نے کیا کہا تھا؟ اگر ہو سکے تو کچھ چادریں لا دو، ہو سکے تو کچھ چادریں لا دو۔ تو یہ شخص گیا، چادریں خرید کے لایا، اور لانے کے بعد کیا کیا؟ سیدانیوں کو دی۔ وہ الگ بات ہے کہ شمر کی نگاہ پڑ گئی، دوڑا ہوا آیا تازیانہ گھماتا ہوا، اس شخص کو بہت مارا، بے ہوش ہو گیا۔ پھر آگے چلی شام میں، جناب سہیل یا سہیل بن سعد سعدی کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ نبی اکرم کے صحابیوں میں سے تھے۔ جب وہ مدینے میں شام میں وارد ہوئے تو یہ کہاں گئے تھے؟ بیت المقدس کی زیارت کو، سیریا گئے، وہاں سیریا، لبنان،
گئے ہوئے تھے فلسطین گئے ہوئے تھے، وہاں سے واپسی میں سیریا پڑا، شام پڑا، تو وہاں تھے، تو لوگوں کو دیکھا ناچ گا رہے ہیں، ڈھول تاشے بجا رہے ہیں، نگاڑے بجا رہے ہیں، انہوں نے لگا دل میں سوچا کہ شاید ان کی کوئی مخصوص عید ہے جس کی مجھے کوئی خبر نہیں ہے۔ لوگوں سے پوچھا جو جمع تھے، تو انہوں نے کہا اے بوڑھے، شاید تم اجنبی لگ رہے ہو، گنوار لگ رہے ہو، دیہاتی لگ رہے ہو، جو تمہیں کچھ پتا نہیں کہ کیا ہوا، کہ تمہیں نہیں پتا کہ باغیوں کو لایا جا رہا ہے، گرفتار کر کے ان کی عورتوں بچوں کو لایا جا رہا ہے۔ کہا کون تھے وہ؟ کہا کہ تم ہو کون؟ کہا کہ میں سہل ہوں، سہل بن سعد سعدی ہوں، اور میں نے نبی اکرم سے حدیث سنی ہے۔ تو جب دیکھا لوگوں نے تو کہا اے سعد، عجب نہ ہو، تعجب نہ کرنا اگر آسمان گر جائے، کہ کیا ہوا؟ کہ امام حسین کا سر قلم کیا گیا ہے، ان کے اہل حرم کو بے مخنہ و چادر لایا جا رہا۔ تڑپ گئے، تڑپ کے بعد جب قافلہ وارد ہوا تو آپ ایک بی بی کے پاس گئے، جان کے کہا بی بی آپ کون ہو؟ کہا میں سکینہ بنت الحسین ہوں۔ کہا بی بی میں آپ کے باپ جد کو دیکھا ہے، ان سے حدیث بھی سنی ہے، اگر کوئی فرمائش ہو تو بتائیے۔ تو کیا کہا جناب سکینہ نے کہ اگر ہو سکے تو ان نیزہ برداروں سے کہو کہ ان نیزوں کو جن پہ سر ہیں ان کو لے کر تھوڑا آگے چلیں، تاکہ تماشائیوں کی نگاہ سروں پہ پڑے اور ہماری طرف سے نگاہ ہٹ جائے، پردے کے لیے ہیں۔ اب آپ یہ بتائیے، کیا اہل حرم کو پتا نہیں تھا کہ ہم بے مخنہ و چادر ہوں گے، یا ہمیں کر دیا گیا ہے، یا ہمیں مخنہ و چادر نہیں دیں گے؟ لیکن پھر بھی بار بار تاکید کر کے کربلا والوں نے ہمیں یہ درس دیا کہ حجاب نہ ہٹنا چاہیے، حجاب ایسا۔ اور یہ تو سب سے بڑی خطرناک صورتحال ہے کہ جب بے پردگی دین کے نام پہ آ جائے۔ جب کہتے ہیں نا کہ جب ظلم، زیادتی، خرابیاں سامنے سے آتی ہیں تو پہچاننا آسان ہے، لیکن جب برائیاں حق کا لباس پہن کے آئیں تو بڑا سخت مرحلہ ہے انہیں پہچاننے کے لیے، اور اکثر برائیاں حق کا لباس پہن کے آتی ہیں۔ جی یہ بے پردگی یہ نہیں ہے کہ خالی دوپٹہ اتار کے آپ کے سامنے آ جائیں گی، بلکہ بے پردگی کہاں سے شروع ہوگی؟ دین کے نام پہ نوحیں پڑھ رہی ہیں، اسٹیٹس ڈل رہے ہیں، ریل ڈل رہی ہیں، نوحیں پڑھ رہی ہیں، مرثیہ پڑھ رہی ہیں، ریل ڈل رہی ہے، میک اپ ہوا ہے، اگر کوئی کہہ دے ہم تو مرثیہ ہی تو پڑھ رہے ہیں، ہم تو نوحہ ہی تو پڑھ رہے ہیں۔ کیا کربلا نے یہ پیغام دیا؟ کربلا والوں کو پتا تھا ہماری چادریں چھن گئی، لیکن جب چادر نہیں تھی تو چہروں کو بالوں سے چھپایا، کچھ تو چھپے، پہچان تو چھپے، چہرے تو چھپے۔ کچھ نہ ملا، مقاتل میں لکھا ہے، میں نے خود پڑھا ہے کہ شہزادیوں نے اپنے چہروں کو ہتھیلیوں سے چھپا رکھا تھا۔ کیا ہم شہزادی کو جواب دینے کے لیے ہماری مائیں بہنیں تیار ہیں؟ وہ کہ جو یہ کہہ کے کہ ہم تو نوحہ اور مرثیہ ہی تو ریل بنا کے ڈال رہے ہیں، کیا وہ شہزادی کو چہرہ دکھائیں گی یہی والا؟ تیار ہے یہ والا چہرہ دکھانے کے لیے؟ جبکہ مسلم فتویٰ ہے کہ اعضائے سجدہ کو چھوڑ کر باقی کا چھپانا واجب ہے۔ اعضائے سجدہ کرو، اعضائے وضو میں بھی ہاتھوں میں صرف اتنا، ہاتھ اعضائے وضو میں بھی کونی تک نہیں، چہرہ بھی کھلا چھوڑ سکتے ہیں، لیکن اگر میک اپ ہے تو پھر دکھانا جائز، پھر اس کا بھی چھپانا واجب ہے۔ آواز کے بارے میں کیا ہے مسائل پڑھ کے دیکھیے گا کہ قرآن پڑھنے کی آواز، نماز پڑھنے کی آواز اور نوحہ مرثیہ یہ والی آوازیں، ان کا بھی پردہ واجب ہے۔ کیا ہم شہزادی کو یہ کہیں گے کہ ہم نے کربلا سے کیا درس حاصل کیا تھا؟ اے شہزادی، افسوس کا مقام تو جب یہ ہے کہ جب شہزادی کے مصائب ہو رہے ہیں اور رویا جا رہا ہے ان کی بے پردگی پہ، کہ انہوں نے چہروں سے اپنے ہاتھوں سے چہرے کو چھپا لیا، بالوں سے چہرے کو چھپا لیا، یہ کر لیا وہ کر لیا۔ رونے والی کون ہے؟ جن کے دوپٹے سر پہ نہیں گلے میں ہیں، بال کھلے ہوئے ہیں، سینہ گلا چمک رہا ہے، وہ رو رہی ہیں شہزادی کے اوپر۔ تو کیا یہ رونا حقیقی ہے یا یہ نعوذ باللہ یہ مذاق اڑانا ہوا؟ تو کربلا کا ایک درس حجاب ہے، اور کربلا کا ایک پانچواں درس ہے فداکاری اور ایثار۔ کیونکہ وقت بہت کم ہے، درس بہت زیادہ ہیں کربلا سے۔ کربلا ہمیں سکھاتی ہے ایثار اور فداکاری۔ جناب عباس علیہ السلام، ہم سب جانتے ہیں کہ جب ایک مقصد کو پورا کرنے کے لیے ایک فوجی جاتا ہے تو اس مقصد کو پورا کرنے میں اگر اسے کسی چیز کی ضرورت پڑے اس کو پوری کرے، کوئی اسے برا نہیں کہے گا۔ اگر امام جناب عباس علیہ السلام پانی لینے گئے تھے اہل حرم کے لیے اور خود اپنے اندر قوت اور زیادہ لانے کے لیے اگر پانی پی لیتے تو دنیا کی کوئی تاریخ انہیں غلط نہیں کہتی، دنیا کی کوئی تاریخ انہیں غلط نہیں کہتی کہ ہاں بھائی پانی لینے گئے تھے، پانی پہ قبضہ کیا تھا، پی لیا، کوئی بات نہیں، حق بنتا تھا۔ لیکن کہتا کوئی کچھ نہیں، لیکن وہ ایثار اور قربانی جو آج جناب عباس کو یاد کیا جاتا ہے وہ نہ ہوتی۔
کہ پیاس کو، اپنی پیاس کے اوپر اہل حرم کی پیاس کو مقدم رکھنا۔ کربلا ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ جب کسی مومن پہ وقت پڑے، اپنے مومن بھائی بہنوں کے لیے ان کی ضرورت کو اپنی ضرورت پہ مقدم رکھا جائے، جی اپنی ضرورت کے اوپر ان کی ضرورت کو مقدم رکھا جائے۔ ایسا نہ ہو جسے کہاوت مشہور ہے، اے شیخ اپنی اپنی دیکھ، یہ کہاوتیں ڈالی جاتی ہیں نا، کہی جاتی ہیں شیخ اپنی اپنی دیکھ۔ جس دن معاشرے پہ اتنا خراب دن آ جائے کہ اپنے اپنی پرواہ ہو، دوسروں کی پرواہ نہ ہو، تو سمجھ لینا یہ وہی زمانہ ہے جب امر بالمعروف معاشرے سے اٹھ گیا ہو اور نہی عن المنکر اٹھ گیا ہو۔ اور یہ یاد رکھیے گا، جس معاشرے سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اٹھ جائے وہاں ظلم پھیلتا ہے، وہاں ظلم پھیلتا ہے، برائیاں عام ہوتی ہیں۔ پھر کسی کو کوئی ہو ایسا جو امام حسین کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے کہے انی لم اخرج بطرن ولا ظالما بلکہ انما خرجت لطلب اصلاح فی امتی چلتی، پھر ذمہ داریاں بنتی ہیں معاشرے میں۔ اور اگر معاشرہ ایسا ہو جائے، اور جیسا کہ اب چل رہا ہے کہ بھائی فلاں جگہ ہونے دو، ہمیں کیا مطلب ہے، ایک مسلمان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی بھی کام میں یہ کہے کہ اس سے ہمیں کیا مطلب، اپنا چاہیے۔ اس لیے کہ جو مسلمان قرآن کے مانتے ہوں، اس قرآن کا کہنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے مومنوں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، اے وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو ہماری ذمہ داری اپنے آپ کو جنت سے بچا لینا نہیں ہے فقط، بلکہ اپنے مومنین کو، اپنے بھائیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی ماں بہن، اپنے گھر والوں کو، اپنے معاشرے والوں کو بھی بچا لینا ہی یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور آج ہمارے معاشرے میں یہی ہو رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے کوئی مطلب نہیں رکھ رہا۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ یہ جب ہوتا ہے جب امر بالمعروف جیسا فریضہ اٹھ جائے، اور اسی فراموش شدہ فریضہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو زندہ کرنے کے لیے پھر کربلا درکار ہوتی ہے۔ پھر قربانیاں، کہتے ہیں کہ ظلم کے خلاف جتنا دیر سے اٹھو گے قربانیاں اتنی زیادہ دینی پڑیں گی، ظلم کے خلاف جتنا دیر سے اٹھو گے قربانیاں اتنی زیادہ دینی پڑیں گی۔ اگر وقت پہ ان کے خلاف اٹھا جاتا جو عزاداری میں من چاہی باتیں بڑھا دے رہے ہیں، من چاہے جو چاہے وہ کر رہے ہیں، تو آج ایسا حال نہ ہوتا کہ ایک بزرگ تو چھوڑیے، مجتہد بھی اگر اس کے خلاف بولتا ہے غلط بات کے خلاف، تو ایک گلی کوچے میں پھرنے والا ایک عام سا لڑکا، ایک عام سا، جس کو میں اپنے الفاظ میں کہتا ہوں کہ وہ شخص کہ جب گھر میں کوئی اہم بات ہونی ہوتی ہے تو ماں باپ اس وقت نہیں کرتے اہم ذمہ داری، بلکہ انتظار کرتے ہیں ذرا گھر سے چلا جائے، گھر سے باہر چلا جائے، تب اہم فیصلے اور ذمہ داری۔ یعنی وہ شخص جس کو ایک اہم فیصلے اور ایک اہم بات کے لیے سننے کا بھی حقدار نہیں مانا جاتا، اس کی اتنی بھی اہمیت نہیں ہے اپنے گھر میں، اپنے معاشرے میں، وہ آ کے علماء کے خلاف بولتا ہے، وہ آ کے علماء کے خلاف زبان درازی کرتا ہے، جی۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جیسے فریضے مر جاتے ہیں، پھر اس کو زندہ کرنے کے لیے قربانیاں زیادہ چاہیے، پھر اس کو زندہ کرنے کے لیے ایک کردار، یہ ایک درس کربلا سے ہمیں یہ ملا، ایک درس ہے احیاء امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، جو جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ امر بالمعروف کو زندہ کرنا ہمارا مقصد ہونا چاہیے، امر نہی عن المنکر کو ہمارے معاشرے سے اگر ہم حقیقت کی نگاہ سے دیکھیں تو سچ میں ہمارے ہاں سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اٹھ چکا ہے۔ بتائیے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ غلط ہو رہا ہے تو بولنے کے لیے تیار ہیں، اپنے معاشرے میں، اپنی عزاداری میں، اپنے جلوسوں میں، اپنے معاشرے میں غلط کے خلاف کوئی بولنے کو تیار ہے؟ جی پاورفل بھی ہے تب بھی بولنے کو تیار نہیں ہے، جی امر بالمعروف کے لیے آمادہ ہے کوئی؟ نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ نہیں، کوئی مر چکا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ختم ہو چکا ہے، اس کو زندہ کرنا کربلا ہمیں سکھاتی ہے کہ اس کو زندہ کیا جائے، ٹھیک ہے، ورنہ تو پھر قربانیاں زیادہ دینی پڑیں گی، ٹھیک ہے، پھر ظلم پھیلتا ہے۔ ایک درس ہمیں ملتا ہے وفاداری کا، کس چیز کا؟ وفاداری کا۔ اس کے لیے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کربلا نے ہمیں وفاداری کیسی سکھائی۔ ایک ایک صحابی کا میں بیان کرنے کا وقت ہی نہیں بچا ہے، ایک ایک صحابی کا اٹھا کے دیکھ لیجئے، چاہے جناب زہیر ہوں، چاہے جناب سعید ہوں، جی ہر ایک نے اپنا فریضہ جو سمجھا وہ ادا کیا، ورنہ تو شب عاشور جنت کے مقام دکھا دیے تھے، جا سکتے تھے، لیکن وفاداری سکھائی کربلا نے ہمیں کہ کس طریقے سے اپنے امام وقت کے لیے وفادار ہونا چاہیے، کہ پھر جب انسان جی
आज़ादगी दीन व मजहब से ऊपर होती है, आज़ादगी दीन व मजहब से ऊपर होती है। फिर हमें जन्नत छोटी नजर आती है, जन्नत मामूली नजर आती है जब इमाम वक्त को वफादारी का वक्त आता है। तो जन्नत, मौला क्या हम इतनी छोटी चीज के लिए आए हैं आपके पास? जन्नत के लिए आए हैं? जुमले पे गौर कर लें अगर हम उन लोगों के, कि मौला अगर हमें कत्ल कर दिया जाए, हमारे टुकड़ों को जला दिया जाए, राख को बखेर दिया जाए, उसके बाद भी अगर हमें 1000 जिंदगी भी दी जाए तो मौला आपके कदमों में कुर्बान कर देंगे। ये देख रहे हैं वफादारी का आलम, इस्तिकामत, टिके हो रहना, डटे रहना हक के लिए। जब ये हमें करबला का सबसे अहम दर्स एक ये वो है, क्या है? तौहीद। तौहीद सबसे अहम दर्स है। करबला वालों को पता था हम शहीद होंगे, मारे जाएंगे, मुसीबतें आएंगी, लेकिन उन लोगों का ईमान देखा आपने? खुदा पे कितना ईमान था, खुदा पे। क्या बताइए, तौहीद से बढ़कर कोई ऐसी चीज है जो इतनी मजबूत बना सके इंसान को, जितनी करबला वाले मजबूत थे। और उनकी तौहीद इतनी मजबूत थी कि उन्होंने अपनी कुर्बानियां दे दी, सब कुछ दे दिया, लेकिन खुदा से कोई एक जुमला किसी एक का बता दीजिए जिसने ऐसा जुमला कहा हो जो खुदा पर ईमान में कमजोरी की अलामत हो। जी किसी ने कहा? वरना आपने शेर सुना होगा कि वो मफहूम याद रह गया मुझे, करबला के बाद भी तुम सैयद सज्जाद हो। ऐसे ही जुमला है। करबला इतना सब कुछ होने के बाद भी आप सैयद सज्जाद हैं, यानी सजदा करने वालों के सरदार, आबिद। कोई और होता, क्या होता, कोई और ऐसे ही कुछ है वो, तो कह देता खुदा कोई नहीं, तो मुकर जाते, खुदा से इनकार कर बैठते, कुफ्र पे पलट जाता इंसान। लेकिन करबला हमें इस्तिकामत का दर्स देती है। क्योंकि टाइम नहीं बचा है, बाकी कभी इंशाल्लाह जिंदगी रही और मौका रहा तो इंशाल्लाह फिर बयान करूंगा। और सबसे अहम बात बयान करके, एक चीज है करबला हमें देती है आशिक। करबला हमें अश्क देती है। तो ये आज़ादारी जो है वो न सिर्फ ये कि इमोशनल हथियार है, अश्क आंसू एक हथियार है ना, नहीं पता हथियार है तो किसी बच्चे को जाके देखना इस हथियार से अपनी बातें कैसे मनवाता है। एक बच्चा अपनी बातें इस अश्क से, इस रो के कैसे, नॉर्मली कितनी भी जिद करता रहे, हो सकता है उसकी बात पूरी ना हो, जहां उसने आंसू बहाए, खास करके मादा लड़कियों में पाया जाता है, आप देखिएगा, जहां उन्हें अपनी बात मनवानी होती है बाप के सामने, वो आंसू मुंह आंसू ना भी बहाए, आंसू बहाने जैसी भी शक्ल बना लें तो उनकी बात। तो ये सिर्फ इमोशनल हथियार ही नहीं है कि हम सिर्फ, बल्कि ये एक करबला को जिंदा और बाकी रखने और बेदार होने का वसीला भी है। अगर हमें हमारे अश्क हमें अपनी जिम्मेदारी समझने के लिए का मादा हमारे अंदर पैदा न कर सकें तो फिर करबला पे अश्क बहाने का हमने इसका मतलब कोई फायदा हासिल नहीं किया। करबला से ठीक है हम अश्क बहा के दुनिया को हम ये दिखाएं कि हम मजलूम हैं, हम पे जुल्म हुआ है, लेकिन ये आंसू हमारी बेदारी का सबब भी बनना चाहिए और हमें ज्यादा से ज्यादा मसूलियत पजीरी की जो जिम्मेदारी है, जिम्मेदारियों को कबूल करने का जो जज्बा है वो हमारे अंदर मजबूत होना चाहिए। तो समझिए फिर करबला से जो हमें अश्क मिले हैं वो हमारे लिए फायदेमंद है। जी लिहाजा करबला ने हमें अश्क दिए। जी आप ये देखिए, रोना कितना अहम है करबला के लिए। अगर ये रोना अगर इतना मामूली होता तो अहले हरम को रोने दिया जाता, नहीं जाता? क्या कहा? तुम्हें नहीं रोने दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि सबको पता था ये अश्क हथियार होते हैं, अश्क हथियार होते हैं। दो औरतों में जब या दो लोगों में जब लड़ाई हो जाए या बहसबाजी हो जाए किसी बात को लेके, तो आप देख लेना, खास करके सास बहू में जो पहले रो पड़े वो मजलूम माना जाता है, वो मजलूम माना जाता है। यानी ये इसका मतलब ये सच्चाई पे, ये हक पे है, इसके साथ जुल्म हो रहा है। तो याद रखना, आंसुओं को ऐसे बेकार न जाने देना, इनको हथियार के तौर पे इस्तेमाल करना जुल्म के खिलाफ। समझ में आया? शहजादी बार बार क्या कहती थी? तड़पती थी, रोती थी। जी इमाम सज्जाद 35 साल तक रोते रहे करबला के बाद। जी जब पूछा जाता मौला कब तक रोइएगा, तो क्या कहते थे कि शहादत तो आपकी मीरास है। का शहादत तो मीरास है, क्या माओ बहनों का बेमखना चादर फिराया जाना भी मीरास है? इमाम सज्जाद करबला को रोते रहे, लेकिन शाम का जब मंजर है वो अलग ही था। शाम को याद कर करके, आप जानते हैं किसी की गैरतदार की रूह को तकलीफ कब ज्यादा होती है? कि जब वो जवान मर्द हो
اور وہ اس کی مائیں بہنیں اس کے سامنے بے مخنہ و چادر ہوں. ٹھیک ہے. پروردگار عالم سے دعا گو ہوں کیونکہ وقت تمام ہو گیا. پروردگار عالم سے دعا گو ہوں کہ پروردگار ہم سب کو کربلا کو سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے اور اس کو زندہ کر رکھنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور ہم سب کو کربلا سے پر کو زندہ رکھنے کی، اس کو سمجھنے کی، اس سے درس لینے کی، جو ہمیں درس دیا گیا ہے کربلا سے، اس درس لینے کی توفیق مرحمت فرمائے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. اللہم صل علی محمد.